بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے اسلامی قوانین کے جو ماخذ ہیں وہ کیا ہیں، سورسز آف اسلامک لا۔ تو اسلامی قانون جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے گفتگو میں بات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تشکیل کردہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین پر یہ جو ہے وہ دین نازل فرمایا اور اس کو مکمل فرما دیا، اور قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس بات کی بھی نشاندہی کر دی گئی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام جو بطور نعمت جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کو مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ نہ صرف ابدی نوعیت کی ہیں بلکہ حتمی نوعیت کی ہیں، اور ان کو سکھانے کا کام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معاملات کی اور ان قوانین کی وضاحت جو ہے اپنی سنت اور حدیث میں فرما دی، اس کی وضاحت فرما دی، اور جو زبانی بتانے والے تھے ان کو زبانی تحریری طور پر یعنی حدیث مبارکہ کی شکل میں بتا دیا، اور جو عملی طور پر کر کے دکھانے والے تھے وہ سنت کے طور پر ان کی عملی شکل جو ہے وہ واضح فرما دی۔ اور قرآن حکیم میں ارشاد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر دکھا دی گئی، ایک ماڈل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا کہ یہ ہے وہ ماڈل، اور اس کی اتباع جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، اور اس ماڈل کی اتباع میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی جو ہے وہ کار فرما ہے۔ اسلامی قوانین میں جو سب سے پہلا ماخذ تصور کیا جاتا ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اسلامی قانون کا اولین اور یہ بنیادی ماخذ ہے، اور یہ ایک منفرد اور جامع مقدس کتاب ہے جو انسانی زندگی کے ہر گوشہ، ہر شعبہ اور ہر کونے کا احاطہ کرتی ہے، اس کو کور کرتی ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ سیاسی نوعیت کا ہو یا معاشی نوعیت کا، اخلاقی نوعیت کا ہو یا معاشرتی نوعیت کا، کوئی چیز بھی اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے، ہر چیز کا احاطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نازل فرمائی، اور اس کتاب، اس مقدس کتاب کے آنے کے بعد جو پچھلی تمام آسمانی اور الہامی کتابیں تھیں ان کا جو ان میں جو ہدایات کا سلسلہ تھا وہ متروک قرار پایا، اور قرآن حکیم جو ہے وہ اپنی حتمی اور ابدی نوعیت اور حیثیت میں جو ہے اس کو رائج کیا گیا۔ تو یہ جو ہے یہ قرآن حکیم وحی کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے اے نبی، ہم نے آپ پر کتاب حق نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کی روشنی میں فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہے۔ تو قرآن حکیم میں واضح طور پر اس بات کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ ایک کتاب الہامی کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کی روشنی میں لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ کیے جائیں، لوگوں کے درمیان فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں، یعنی اس کی روشنی میں، اور یہ روشنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس پر کسی قسم کے شک کی
گنجائش، شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی جتنی بھی روحانی، الہامی، آسمانی کتابیں تھیں ان میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ کمی بیشی جو ہے وہ کی گئی اور اس میں تحریف جو ہے وہ ہوئی، اور اس وقت کوئی بھی الہامی کتاب قرآن حکیم کے علاوہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ اس کی یہ بھی ایک معجزہ قرآنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور یہ آج بھی، اور جب سے یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک یہ بھی ایک معجزہ قرآنی ہے کہ یہ حفاظ اکرام کے جو سینے ہیں وہ اس سے منور ہیں، ان کے سینوں میں یہ محفوظ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے اس مقدس کتاب کے حوالے سے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک دستور حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے اس میں ہدایات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ ہدایات جو ہیں بعض جو ہیں وہ اٹل ہیں، دو ٹوک ہیں، ہمہ گیر ہیں، اور کچھ کے بارے میں بنیادی رہنما اصول دیے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو اٹل ہیں، دو ٹوک ہیں، ٹھوس ہیں، ابدی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی ترمیم تبدیلی کی گنجائش نہ تھی اور نہ آئندہ کبھی رہے گی، اور جو بنیادی اصول فراہم کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں مزید قوانین جو ہیں وہ وضع کیے جا سکتے ہیں۔ جو ابدی اور جو اٹل قوانین ہیں، دو ٹوک اور ٹھوس، ان میں کبھی بھی کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے حلال اور حرام کا تصور ہے، یعنی جو چیزیں حلال ہیں ان کو قیامت تک کے لیے حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی اس کو حلال قرار نہیں دی جا سکتے۔ فار ایگزامپل، جوا، شراب، سود حرام قرار دیا گیا اور ان کی ہمیشہ کے لیے ممانعت قرار دے دی گئی۔ لیکن بعض قوانین ایسے ہیں، بعض جن کے بارے میں بنیادی اصول، رہنما اصول جو ہے وہ فراہم کیے گئے اور ان میں لچک موجود ہے، ان کو وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کے ان رہنما اصولوں کی روشنی میں ان میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، جب تک مسلم امہ ان قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا رہی، مسلم امہ پوری دنیا پر حکومت کرتی رہی۔ جو ہی ان اصولوں اور اسلامی تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کی تو علمی پستی اور زبوں حالی کا شکار ہو گئی۔ اس کھوئے ہوئے وقار اور عزت کو بحال کرنے کے لیے آج بھی ضرورت ہے کہ ان قرآنی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوا جائے، اور اسلامی تعلیمات اور بالخصوص قرآن حکیم کا دامن جو ہے اس کو پکڑا جائے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ مسلم امہ جو اس وقت ذلت و پستی کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ اپنا کھویا ہوا عزت و وقار مقام واپس حاصل کر لے۔ اس کے بعد ہم دوسرے ماخذ کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہے قرآن، احادیث و سنت۔ قرآن حکیم کے بعد یہ دوسرا اہم ماخذ ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عملی تفسیر جو ہے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کی، اور جیسا میں نے ابھی ابتدا میں یہ کہی تھی کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عملی شکل جو ہے وہ اپنی سنت مبارکہ کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کی، اور جو احکامات تھے ان کی عملی تفسیر جو ہے پیش کی۔ احادیث مبارکہ اور سنت مبارکہ وہ اعمال ہیں جن کی آپ نے وضاحت اور فرمائی اور اس کے متعلق ہدایات جو ہیں فرمائی، یا وہ اعمال ہیں یا وہ افعال ہیں جن کو عملی طور پر سر انجام دیا۔ مثلا قرآن حکیم میں تقریباً 700 دفعہ نماز کا ذکر آیا ہے کہ نماز جو ہے وہ قائم کرو۔ اب یہ قرآن حکیم میں ایک ایسا حکم ہے، اور نماز جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کسی طرح کی حالات میں بھی معافی نہیں ہے۔ اب اس کو کیسے قائم کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، کیسے معاملات جو ہیں اس کے کرنے ہیں، اذان کا ٹائم، سجدے، رکوع، کیا مطلب قرآن حکیم میں ان چیزوں کے بارے میں وضاحت نہیں ہے۔ اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے اور عمل فرما کر سنت کی شکل میں مسلم امہ تک پہنچائی۔ اس طرح سے انسانی زندگی کے بہت سے ایسے افعال ہیں جن کی عملی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور ان کو عملی جامہ پہنا کر امت کو ان احکامات پر عمل کرنا جو ہے وہ سکھایا۔ نہ صرف سکھایا بلکہ ان کی بجاوری کو آسان بنایا۔ ان میں جیسے میں نے ابھی گزارش کی کہ نماز کے معاملات ہیں، حج کے معاملات ہیں، قربانی کے معاملات ہیں، خاندانی نظام کے متعلق معاملات ہیں، معاشی سیاسی فیصلے ہیں، یہ معاملات ہیں، ریاست افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کیسے کوششیں کر سکتی ہیں، ان معاملات، تو فرد کی جو ریاست کے بارے میں ذمہ داری ہیں ان کے بارے میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی عملی تفسیر فرمائی، ان کو عملی شکل میں سر انجام دے کر دکھایا، تاکہ کسی کے لیے کوئی بات غیر واضح نہ رہے۔ جو اس وقت ممکن ہو سکتا تھا آپ نے اس کی عملی شکل جو ہے وہ فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں تک حدیث مبارکہ کا تعلق ہے، تو صحابہ اکرام نے ان احادیث مبارکہ کو اور آپ کی سنت مبارکہ کو محفوظ رکھا، اور یہ آگے سلسلہ چلتا رہا۔ احادیث مبارکہ کی 6 جو مستند کتابیں ہیں، جس میں بخاری شریف، مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، ابن داؤد اور جامعہ ترمذی، تو یہ 6 احادیث کی مستند کتابیں ہیں۔ اگر احادیث اور سنت مبارکہ محفوظ نہ ہوتی تو قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا۔ تو اس طرح سے جب قرآن کی عملی تفسیر کی بات آتی ہے تو پھر ان جو احادیث مبارکہ ہیں اور آپ کی سنت مبارکہ، ان سے رہنمائی لی جاتی ہے، اور یہ جو مستند کتابیں میں نے آپ کے سامنے ابھی بتائی ہیں آپ کو، تو ان سے جو ہے وہ رہنمائی لی جاتی ہے۔ اگر احادیث مبارکہ اور سنت مبارکہ کو ماخذ نہ مانا جائے تو پھر ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی اور دیگر جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آگاہی نہ ہو، ان مسائل کے بارے میں ہمیں علم نہ ہوتا، اور نہ ہی ان مسائل کے بارے میں ہمیں وضاحت ملتی۔ تو اس طرح سے یہ قرآن حکیم کے بعد یہ ایک مستند اور معتبر ماخذ ہے جس کی حقیقت سے کسی طور پر بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں خلفائے راشدین کا زمانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قرآن حکیم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور سنت کے مطابق عمل ہوتا رہا۔ تمام صحابہ اکرام اور اس دور میں ہر طرح سے ان ہدایات پر عمل پیرا
مسلمان ہوتے رہے اور اس کی جو عملی شکل تھی وہ سامنے آتی رہی، اور یہ وہ اصحاب تھے، یہ وہ بلند کردار مسلمان تھے جن کا تقویٰ اور کردار اتنا عظیم تھا کہ وہ ایک بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ ان خلفائے راشدین نے اسلامی ریاست کو قرآن سنت کے مطابق چلایا۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ فوراً قرآن سے یا آپ کی احادیث مبارکہ سے یا سنت سے رجوع فرماتے، لہٰذا ان کا عمل بھی اسلامی قانون میں ایک ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے کردار، ان کے اپنے تقویٰ اور ان کے اپنے جو بلند مقام تھا اس کی بنا پر یہ اس مقام پر فائز تھے، یہ تمام بزرگ ہستیاں، کہ کوئی ایسا کام وہ نہیں کرتے تھے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے پر رہنمائی اگر درکار ہوتی تو سب سے پہلے قرآن اور پھر سنت کا مطالعہ فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور اس کو مطلب گو تھرو کرتے، اور اگر وہاں بھی خاموشی ملتی تو پھر یعنی سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد احادیث و سنت، اور پھر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے اس کو، ان کے جو معاملات تھے ان کو دیکھتے، اور اگر وہاں سے رہنمائی نہ ملتی، خاموشی ملتی، تو پھر اپنی عقل سلیم سے اور اپنی خداداد فہم و فراست سے کام لیتے۔ یہی طریقہ کار حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی رائج رہا، کہ اس دور کا ایک اور اہم جو ترا امتیاز کہہ لیجئے کہ یہ تھا کہ مشاورت جو تھی اس پر بڑا زیادہ زور ہوتا تھا، کہ کوئی کام بھی مشاورت کے بغیر نہیں کیا جاتا تھا۔ کسی مسئلے پر اگر خاموشی ہے کہ قرآن و سنت سے رہنمائی یعنی خاموشی ہے، جو خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق یا دیگر خلفائے راشدین، تو وہاں وہ صحابہ اکرام جنہوں نے جو ابھی حیات تھے اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک میں وقت گزارا تھا، تو وہ وہاں ان سے مشاورت کا دائرہ وسیع کرتے اور ان سے مشاورت لیتے، تاکہ کسی قسم کا کوئی معاملہ طے کرتے وقت اس میں کوئی سکم جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ ان کے یعنی خلفائے راشدین کے جو تشکیل کردہ قوانین تھے وہ آج بھی اسلامی قانون کا ماخذ ہے، اور ان کا ہر عمل یعنی خلفائے راشدین کا جو ہر عمل ہے وہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق تھا، اور کسی بھی خلیفہ راشد نے اس بات پر یعنی اپنی ذاتی رائے پر زور نہیں دیا۔ جو ایک طریقہ کار تھا قرآن سے رہنمائی، اس کے بعد احادیث و سنت سے رہنمائی، اپنے دیگر جو خلفائے راشدین یعنی ایک کے بعد دوسرے جو تشریف لائے یا جنہوں نے عہد حکومت سنبھالا ان کے دور سے رہنمائی لی، اور خلفائے راشد جو صحابہ اکرام تھے ان سے جو ہے وہ رہنمائی لی، اور کسی نے بھی اپنی رائے پر زور نہیں دیا، بلکہ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو صحابہ اکرام سے مشاورت کی گئی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں قوانین جو ہے وہ تشکیل دیے گئے۔ اس طرح سے خلفائے راشدین کا جو دور تھا وہ بھی قرآن، احادیث و سنت اور یہ جو خلفائے راشدین یہ اس کے بعد انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو بھی اسلامی قانون میں بطور ماخذ مستند اور معتبر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔